اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین، سب کے الگ الگ لیول اور الگ الگ کورسز ہیں. چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے. بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے. سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے کم 3 مہینے کا کورس بھی سرٹیفکیٹ کے ساتھ موجود ہے. احکام، عقائد، دعا، تجوید، اخلاق، اسپیچ اور خطابت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اس وقت آپ کے سامنے ہم نبا فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو میں نبا کوئز کمپٹیشن کے پروگرام میں توبہ اور استغفار کے بہترین عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ کچھ خاص سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور کچھ خاص باتیں کرنے کے لیے، آپ تک کچھ خاص پیغامات پہنچانے کے لیے موجود ہیں بزرگ استاد عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب، عالم باقر العلوم، استاد کویت یونیورسٹی. قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور زحمت فرمانے کا. قبلہ، جو چیز اس عنوان پر سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں، چونکہ عنوان اس لیے رکھا ہی گیا ہے کہ ان ایام میں جو ہے وہ یقیناً اس کی ایک خاص اہمیت ہے، تو سب سے پہلے یہ بتلائیں کہ توبہ اور استغفار کی اہمیت کیا ہے اور حقیقت توبہ اور استغفار کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم یہ موضوع ہے آج کا، اس لیے کہ اس کا تعلق ہر ذی روح سے، ہر انسان سے اور ہر مومن سے بالخصوص ہے. توبہ اور استغفار، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں جس کو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ مختصر طور پر بیان کروں. اس سلسلے میں توبہ و استغفار کے سلسلے میں ہمارے پاس قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات ہیں کہ جنہوں نے توبہ اور استغفار کا حکم دیا ہے. توبہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں. ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین. اور دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 25 ہے. اور اس کے علاوہ ایک آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. اس آیت کے معنی یہ ہے کہ کیا انہیں علم نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات بھی وصول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تو یہ توبہ و استغفار جو ہے وہ اس لیے بہت ضروری ہے میرے سامعین. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیشہ گناہوں سے دور رکھے آپ کو. دیکھیے، بہت سی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ وہ سب سے بڑا دشمن، کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. شیطان انسان کو طرح طرح سے بہکاتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کو شیطان بہکانے نہ پائے. اگر بہکائے گا تو وہ گناہ کرے گا، اور گناہ کرے گا تو جہنم کا مستحق قرار پائے گا.
ایک بندہ مومن اگر کسی وجہ سے کوئی گناہ کر لیتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، تو فوراً اس کو توبہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ دیر نہ کرے توبہ میں۔ توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ دیر بھی نہ کرے، فوراً توبہ کرے۔ اچھا، اب توبہ ہے کیا؟ توبہ کے معنی یہ ہیں، یہ لفظ تابہ یعنی رجع، پلٹنا، اس سے یہ اصل حقیقت اس کی یہ ہے، پلٹنا۔ تو بھائی پلٹنا کاہے کا؟ فطرتاً انسان جو ہے وہ تابعدار پیدا ہوا ہے کہ وہ کسی کی تابعداری کرے، کسی کو فالو کرے، کسی کا حکم مانے۔ یہ بے شک اندر سے فطرتاً انسان کے اندر پائی جاتی ہے یہ صفت۔ لہذا جب اس نے گناہ کیا تو گویا وہ دور ہو گیا، تابعداری سے دور ہو گیا۔ اب توبہ کی اس نے، یعنی وہ پلٹ آیا۔ اچھا، اب کیا آپ دیکھیں کتنا ایکوریٹ سسٹم ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ ہم سے تو کہا جا رہا ہے کہ توبہ کرو، اور اللہ کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تواب الرحیم ہے۔ تو بھائی ہم بھی توبہ کر رہے ہیں اور اللہ بھی تواب ہے، تو یہ کیسے؟ یہ اسی بنا کے اوپر ہے کہ جب ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی ہم راہ راست سے ہٹے اور پھر ہم کو توفیق ہوئی اللہ کی طرف سے کہ بھئی یہ تو ہم نے غلطی کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو ہم پلٹے اپنی ہدایت کی طرف۔ ادھر ہم پلٹے، ادھر اللہ پلٹا، یعنی ہم نے گناہ کیا تو اللہ ہم سے دور ہو گیا، یا ہم اللہ سے دور ہو گئے، اور ادھر ہم نے توبہ کی تو ہم اللہ سے قریب ہو گئے، پلٹ گئے۔ تو یہ اس طرح کے معنی ہیں۔ گویا خدا کی تابعداری سے آپ کا لوں گا میں بات روک کر، لیکن ہمارا پلٹنا اور اللہ کا پلٹنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا پلٹنا صرف یہ ہے کہ ہم کو احساس ہوا اس بات کا، ندامت ہوئی اس بات کی کہ ہم نے گناہ کیا تھا، تو ہم نے صرف توبہ کر لی، اور توبہ کر لی یعنی ارادہ کیا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر شیطان نے بہکایا، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن ادھر ہم نے توبہ کی تو ہمارا توبہ کرنا صرف توبہ کرنا ہے، لیکن اللہ کا پلٹنا یہ ہے کہ وہ پھر رحم و کرم اور رحمت کی بارش پھر شروع کر دیتا ہے ہمارے اوپر۔ جزاک اللہ۔ یہ فرق ہے پلٹنے میں، تواب الرحیم اللہ کا پلٹنا اور ہمارے پلٹنے میں یہ فرق ہے۔ جیسے بہت زیادہ توبہ کرنے والے بندوں کو اواب کہا گیا ہے، تو بندوں کو اواب ہونا چاہیے اور خدا کو تواب ہونا چاہیے، تو وہ تو اپنے آپ کو تواب کہہ رہے ہیں، ہم ہی لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو گویا یہ ہوا تابعداری اور اتباع سے نکلنے کا، یا اطاعت سے، کہ خدا کی اطاعت سے نکل کے جو انسان شیطان کی اطاعت کرنے لگا تھا اب وہ پھر پلٹ گیا اللہ کی اطاعت کی طرف۔ بے شک، جزاک اللہ، بہت خوب اور بہت بہتر طریقے سے اہمیت آپ نے بتایا، اور حقیقت توبہ کہ انسان دل سے توبہ کرے، صرف زبان سے توبہ کافی نہیں ہے۔ اور جیسے مولانا علیہ السلام کے سامنے کسی نے استغفار اور توبہ ایسے کیا استغفر اللہ، تو مولانا کہا تمہیں توبہ کی حقیقت بھی معلوم ہے، منہ سے خالی توبہ کرو، تو جس میں مین اہم چیز یہ تھی کہ یعنی انسان دل سے ندامت رکھتا ہو اور آئندہ اصرار نہ کرنے پر اور تکرار نہ کرنے کا عہد بھی رکھتا ہو۔ جزاک اللہ۔ اور بھی بہت شرائط ہیں، لیکن بیسیکلی تو یہی ہے، بیسکلی یہی ہے کہ یعنی ندامت ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد ہو، باقی ساری چیزیں تو یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ایک چیز یہ بتائیں کہ جیسا کہ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مثلاً جیسے پہلے ایک مثال دی جائے کہ پہلے اپنے آپ کو کوشش کرو سردی لگنے سے ہی بچائیں، نہ یہ کہ جب ہم کو سردی لگ جائے، جہاں ہم تو ایسے گھومیں گے سردی لگ جائے اور بعد میں ہم دوا کر کے اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے۔ تو کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ آپ جان بوجھ کر مثلا سردی لگا لیجئے، آپ نے آپ کو ٹھنڈک لگوا لیجئے اور پھر یہ کہیں چونکہ علاج موجود ہے تو ہم دوا کھا کے اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے۔ اسی چیز کو تقریباً کہا گیا ہے حدیث میں کہ توبہ اور استغفار کرنے سے آسان ہے ترک گناہ، کہ انسان گناہ ہی نہ کرے کہ اس گناہ کی توبہ اور استغفار اس کو کرنا پڑے۔ تو یہ گناہ سے دوری، جیسا کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان گناہ سے دور رہے، تو گناہ سے دوری کی اتنی زیادہ تاکید جو ہے وہ اسلام میں کیوں ہے؟ ہاں بے شک، یہ اس بات پر ہم کو سب کو غور کرنا چاہیے، کیوں اسلام پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ گناہوں سے دوری اختیار کی جائے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم کویت میں رہتے تھے، تو اب اگر کوئی کویت جانے والا ہوگا تو وہ ہم سے ضرور پوچھے گا بھئی وہاں کا کیا ماحول ہے،
کون سی زبان بولی جاتی ہے، کیا کرنا چاہیے، ہم کو کویت جانا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، ویزا چاہیے، ٹکٹ چاہیے، فلاں چاہیے، دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جو انسان جہاں رہ چکا ہوتا ہے وہاں کا جو تجربہ رکھتا ہے اس سے رابطہ کر کے پوچھتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا و آخرت کی نشو و فراز سے مومنین کو، عوام کو، دنیا والوں کو آشنا کریں، بتائیں۔ تو جو باتیں علماء نے ہم کو بتائی ہیں، جو باتیں احادیث میں یا قرآن مجید سے ہم کو ملی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو گناہ گار ہے گناہ کرے ہی نہ، بے شک نہ کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر گناہ کرے گا تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، لیکن جہنم میں جلانے کے معنی کیا ہوئے، اس کو ذرا سا میں اپنے انداز پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید آپ کے پاس ایک بہت ہی قیمتی، بہت ہی پراپرٹی کروڑوں کی ہے، بلینس آف ڈالر کی یا روپے کی ایک بہت بڑی پراپرٹی ہے جس کے آپ مالک ہیں، اور اس کی ایک سند ہے آپ کے پاس، رجسٹریشن پیپر ہے، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو اپنے الفاظ میں آپ خود سمجھ لیں، وہ ہے آپ کے پاس، اور کسی وجہ سے گھر میں آگ لگ جائے، کہیں آپ جا رہے ہوں وہ آگ میں گر جائے وہ آپ کا ڈاکومنٹ، تو اس کو ختم ہونے میں کتنی دیر لگے گی بھائی؟ 1 سیکنڈ میں آپ کا کاغذ ختم، اس کے آپ کو آثار بھی نہیں ملیں گے کہ وہ کتنا بڑا پیپر تھا، کیا لکھا تھا، انک سے لکھا تھا کہ ٹائپ کیا ہوا لکھا تھا، آپ کچھ بتا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ جل گیا۔ ٹھیک، اچھا یہ تو کاغذ جل گیا۔ اب ہم جلنے پر آپ کی 2-3 منٹ لیں گے۔ جلنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب یہ تو آپ کا کاغذ جل گیا، ڈاکومنٹ تھا، لاکھوں کروڑوں کا تھا۔ اب آئیے جہنم میں جلایا جائے گا انسان، یہ کہا جا رہا ہے، تو جب جہنم میں انسان جلایا جائے گا تو خود یہ انسان کیا ہے، اس کی ایک انسان کے جسم کی کیا حیثیت ہے، یہ سنیے آپ۔ شاید اس رخ سے کبھی آپ نے غور نہ کیا ہو، اس کو بھی سوچئے گا کبھی آپ۔ ایک انسان، ہم اپنے کو لے لیں، آپ اپنے کو لے لیں، تصور کر لیں کہ اگر ہمارے جسم کو آگ کا سامنا ہو تو اس وقت جلنے سے پہلے ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ فرض کی مثال دے رہا ہوں کہ ہم یا آپ کسی ایک ایسی بلڈنگ کے اندر ہیں کہ جو مثلا 10 منزلہ بلڈنگ ہے، ہم 8ویں 9ویں فلور کے پر تھے اور دوسرے اور تیسرے فلور پر آگ لگ گئی اور فل پھیل گئی، اور اب بس وہ اوپر جا رہی ہے، تو ہم جس فلور پر بھی ہیں وہاں پر ہمارے کیا کیفیت ہوگی دل کی، یہ سوچئے، یا جو گرمی ہم کو نیچے تک پہنچ رہی ہوگی تو ہمارے دل کا کیا کچھ بھیانک حادثے دہلی وغیرہ میں ہوئے ہیں، اس طرح ہوئے ہیں، آپ نے واقعات سنے ہوں گے لوگوں کے، جی بہت سے لوگ جل کے اس کے اندر تو ختم ہو گئے۔ صرف 2 آپشن رہتے ہیں ایک انسان کے پاس جو ابھی زندہ ہے، اور موت اس کے سامنے آگ کی شکل میں نیچے سے لپک اور شعلے بڑھ رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں دھیرے دھیرے، تو یا تو انسان کودے، اگر 7-8 منزلے سے کودے گا تب بھی مرے گا، نہیں کودے گا تو جلے گا۔ تو یہ بھیانک پوزیشن انسان کے سامنے آتی ہے۔ تو یہی انسان جو فرض کی مثال کا بھائی یہ سوچ رہا ہو، تو اب اس کو اب ہم لوگ تو بالکل صحیح حالات میں ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مرنا سب کو ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور اعمال کے حساب سے جنت جہنم جائے گا۔ تو گناہ سے اس لیے دور رہو کہ اگر تم دور نہیں رہو گے تو جہنم میں جلائے جاؤ گے۔ اور یہ جو بلڈنگ کی میں نے مثال دی تو اس میں تو یہ آپشن ہے بھی کہ آپ کود جائیں، ممکن ہے کہ بچ جائے، ہو سکتا ہے، یعنی اس کی بھی چانسز ہیں نہیں، نرم چیز پر شاید، لیکن جہنم میں جب جلایا جائے گا تو اس کی کیفیت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ بس جل رہا ہے، اور شاید بہت سے لوگ بہت تگڑے بھی ہوتے ہیں، ارے جل گئے تو جل گئے، جی نہیں، قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ ہم جہنم میں تمہاری نئی آگ، نئی کھال بنائیں گے، بدلنا جلودہم، جی بدلنا جلودہم کی لفظ یہی بتا رہی ہے کہ ہم تمہاری، کیونکہ جو جلن کا احساس ہوتا ہے وہ کھال کے ذریعے سے ہوتا ہے، ہڈی و گوشت کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ پیدا کرنے والے کو نہیں معلوم ہے، یہ ہماری تحقیق سائنسدان کی بات پر بڑا اعتقاد ہے سب کو، اللہ کی بات پر اعتقاد نہیں ہے۔ تو جہنم میں جلایا جائے گا انسان اگر اس نے ایسا کیا۔ اور رہی آگ کی بات، ایک اور میں مثال دے دوں
کویت میں آپ کو سب نے اخباروں میں دیکھا، پوری دنیا جانتی ہے کویت یعنی میں جیسے ایک چیز یہ بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے کہ جیسے جہنم میں خداوند نے آگ کا ہی عذاب مثلا کیوں رکھا ہے نا، آگ کا عذاب کیوں رکھا ہے، جیسے آپ بیان کر رہے ہیں آگ، ہر طرح آگ کی مثال دے رہے ہیں، تو اور بھی عذاب ہوتا ہے، جیسے پانی میں مثلا ڈبو کے مار دیا جائے، ہڈیاں اس کی توڑ دی جائیں، لیکن دیکھیں تو گرز آگ کا، میخیں آگ کی، شعلے آگ کے، جہنم کا نام ہی نار ہے مثلا، عذاب النار، تو آگ کا اتنا زیادہ تذکرہ کیوں ہے؟ تو جو آپ مثال دے رہے تھے اس کے ذریعے سے بھی سمجھا سکتے ہیں. ہاں، آگ کا ہی عذاب اس لیے ہے کہ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ انسان کے لیے ہوتی ہے، سب سے زیادہ، اور اس کی تکلیف کا یعنی اس قدر وہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. آپ نے شاید کبھی کسی کا ہاتھ جلا ہوا دیکھا ہو، چہرہ جلا ہوا دیکھا ہوگا، تو کیسا چرمرا جاتا ہے چہرہ، بالکل فیس بگڑ جاتا ہے، کبھی وہ کھال صحیح ہو ہی نہیں پاتی. یہ سب تمام چیزیں ہیں جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں، ان کو کہیں آگ بجھانا ہوتی ہے تو ان کے خاص لباس ہوتے ہیں کہ آگ کی تپش ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچانے پائے. ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس طرح آگ میں جانا چاہیے، اس طرح بچانا چاہیے فلاں وغیرہ وغیرہ. تو آگ کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کو فیس کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ٹف کام ہوتا ہے. تو آگ سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. کویت میں ہم جب پہنچے ہیں تو وہاں اس کو آزادی مل چکی تھی، لیکن جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں پر آپ کو حیرت ہوگی کہ صدام کی فوجوں نے یہ کیا تھا کہ جو کویت کے تیل کے کنویں تھے پیٹرول کے، اس میں آگ لگا دی تھی، اس نے آگ لگا دی. وہ آگ کئی مہینے تک نہیں بجھائی جا سکی. اب آپ یہ سمجھ لیے، اور اس کے اتنے خراب اثرات ہوئے ہیں کہ جتنی پانی کی مچھلیاں تھیں وہ مر گئیں، لوگ پانی نہیں پی سک رہے ہیں، اور لوگ چل رہے ہیں سڑک کے اوپر اور سفید کپڑا ان کے اوپر ہے تو ان کے اوپر اسپاٹ بن کر آ رہے ہیں. آگ کو بجھانا بہت مشکل کام ہے، اور جس آگ کو اگر اللہ نے جلا دیا ہے اور کوئی بجھانے والا ہے ہی نہیں، وہاں فائر فائٹرز کوئی نہیں جائے گا. آخرت میں انسان ہوگا جس نے گناہ کیے، اور جہنم کی آگ ہوگی، اور جہنم میں جب جا رہے ہوں گے یہ جوگ در جوگ گناہ گار اور مجرمین اور ظالمین اور قاتلین، ان سب سے جہنم کے دروغہ پوچھیں گے ارے بھائی تمہیں کوئی بتانے والا کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی باتوں کو یوں ہی ڈال دیا ہنسی مذاق میں، ہم مذاق کر رہے ہیں، ہلکے میں لے لیا. تو آج نبی اگر نہیں بھی ہیں لیکن ہمارے امام زندہ ہیں، امام کے نائبین علماء موجود ہیں، وہ ہر انسان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی گناہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، لہذا کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. جزاک اللہ. تو ہم کو ضرور احتیاط کرنا چاہیے، آنکھیں کھولنا چاہیے کہ جہنم میں نہ پہنچیں. اچھا، اسی لیے دیکھیے جو دعائیں ہمارے یہاں ہیں، خاص طور پر جیسے دعائے جوشن کبیر لوگ پڑھیں گے ابھی شبہ قدر میں، اس میں بھی جو ہر فصل کے بعد جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی آخر میں بولتے خلصنا من النار یا رب، خلصنا من النار یا رب، کہ اللہ مجھے آگ سے نجات دے اور مجھے آگ سے نجات دے، خدا سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے. کچھ حدیث میں تو یہ بیان کیا کہ جیسے جو دنیا کی آگ ہے یہ سمجھ لیجیے اس کو 70 گنا جہنم کی آگ کو یا وہاں آخرت کی آگ کو 70 گنا یا کتنے گنا ٹھنڈا کر کے جو رکھا گیا تو یہ آگ ہے. تو جو وہاں کی آگ ہوگی اس کا کیا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ جی، بلکہ وہ حدیث اس سلسلے میں ایک ہے کہ یہ ارشاد القلوب ایک کتاب ہے، بہت ہی شاندار کتاب ہے. ہمارے قدیم علماء میں ایک عالم گزرے ہیں سید احمد دہلمی، انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر صرف اس کرۂ ارض پر ڈال دی جائے تو یہ بالکل سب بھسم ہو جائے گی، پوری دنیا چرمرا جائے گی. جیسے شاید آپ نے کبھی پلاسٹک میں بھولے سے اگر گرم تیل ڈال دیا پوری تو پلاسٹک کس طرح ختم ہو جائے گا. یہ دنیا کیا، تو جب دنیا ایک چنگاری سے ختم ہو سکتی ہے تو ایک انسان کی کیا حقیقت اور کیا اوقات ہے. تو لہذا گناہ کو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب صاحبان ایمان ہیں، خدا رکھے آپ سب کو اللہ سلامت رکھے اور ہمیشہ گناہوں سے دور رکھے. آگ میں جلنا ایک طرف، اور مولا کائنات حضرت علیہ السلام دعائے کمیل میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ
جلتے ہوئے بھی پروردگار جلنا ایک طرف، اور تیری ناراضگی جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ تیری ناراضگی، میں نے تجھ کو ناراض کیا۔ جزاک اللہ قبلہ۔ اور یہ جو توبہ اور استغفار کی بات چل رہی ہے، یقیناً یہ تو جیسے جوانوں کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے کہ جو جوان لوگ ہیں وہ ان کی توبہ سے اللہ اس طرح سے خوش ہوتا ہے جیسے سفر میں کسی کا سامان غائب ہو جائے، پہلے کہ وہ جنگلی سفر، جنگلوں سے گزرتا ہوا آدمی اور ساری چیزیں اس کی غائب ہو جائیں تو بالکل لاوارثی کی حالت، اور اس میں اگر وہ اس کا سامان مل جائے جو خوشی اس کو اس عالم میں ہوتی ہے، اس طرح سے اللہ نے اپنی مثال دیا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس طرح سے خوش ہو جاتا ہے اگر کوئی جوان پلٹ آتا ہے، وہی خدا کی طرف پھر پلٹ آیا۔ توبہ کر کے جوانوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اب جس کی جوانی گزر گئی ہے، ضعیفی کی طرف پہنچ گیا ہے، 80 سال 70 سال 60 سال کی ایج ہو چکی ہے، آگے بڑھ چکا ہے، تو کیا اس نے اتنے سارے اگر گناہ کیے ہیں تو کیا اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور استغفار اور توبہ کی کیفیت اس کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے دروازہ۔ امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ میں دست دعا بارگاہ الہی بلند کیے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ پروردگار دنیا کے بادشاہوں کے دربار، ان درباروں کے راستوں محلوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن تیرا ایک ایسا دربار ہے جو ہمہ وقت کھلا رہتا ہے، جب جس کا دل چاہے آئے، توبہ کرے، استغفار کرے، دعا کرے اور طلب حاجت کرے، تو یہ اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اچھا، پروردگار تو چاہتا ہے کہ بہانے بہانے لوگوں کی بخشش کرے، اور اس سلسلے میں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی آقا خمینی اللہ مقامہ کی، اس کتاب کا نام ہے سر الصلاۃ، نماز کے رازہائے نماز، اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں ہم۔ اس میں ایک جہاں اسی موضوع کو ٹچ کیا ہے آقا نے کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، تو بوڑھے انسان کے لیے انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اکثر شیطان، دیکھیے شیطان سے بہت ہمیشہ الرٹ رہے ہیں آپ حضرات، اکثر بزرگوں اور بوڑھوں کو شیطان یہ کہتا ہے کہ ارے میاں تم نے اتنے دنوں گناہ کیے، بڑے بڑے چوری کی، ڈکیتی کی، قتل کیے وغیرہ وغیرہ، بے ایمانی کی، قبضہ کیا لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر، غیبتیں کی، فلاں کیا، تو اب بڑھاپے میں کیا کرنا ہے تم کو توبہ کر کے؟ یہ شیطان یہ دماغ میں ڈالتا ہے، مایوسی ڈالتا ہے طرح کے، جی، کہ اب کیا فائدہ، اتنے دنوں تم نے کر لیے گناہ۔ لیکن ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ شیطان کی بات ماننا ہے اس کو، یا اللہ اور رسول ائمہ معصومین کی بات ماننا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو کسی بھی طریقے سے معاف نہ کرا سکتا ہو، توبہ استغفار سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا دل نہیں مطمئن ہو رہا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، تو اس کو چاہیے، دیکھیں یہ امام کیا نسخہ ہر انسان کے لیے، ہر بزرگ کے لیے، ہر بوڑھے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے انسان کو جو گناہ گار ہے اس کو یہ چاہیے کہ کثرت سے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھے ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کیوں؟ وجہ بھی فرما رہے ہیں حضرت، فرماتے ہیں کہ کثرت سے صلوات پڑھنے سے وہ بڑے بڑے گناہ کہ جو اس نے کیے ہیں وہ منہدم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس کا وجود باقی ہی نہیں رہے گا۔ یہ برکت ہے صلوات محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت، بہت ہی بہتر طریقے سے آپ نے توبہ اور استغفار کی ساری باتوں کو، اہم باتوں کو بیان فرمایا، شکریہ بہت بہت، اور وقت ہمارا ہی پہ توفیق دے اللہ کہ ہم سب کو توبہ و استغفار کرتے رہیں اور ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ناظرین، ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے اور آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔